پاکستان میں جاری فوجی آپریشن کو 1 ماہ ہونے کو آیا ہے اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق سوات اور پاٹا سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 25 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جن کے لیے زندگی کی دیگر سہولیات کے علاوہ زیادہ اہم اور بڑا مسئلہ خوراک کا ہے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں 7 کروڑ 70 لاکھ افراد خوراک سے محروم ہیں۔ اسی مسئلے کو اجاگر کرنے کی غرض سے واشنگٹن کے وڈرو ولسن انٹرنیشنل سینٹر فار اسکالرس کے ایشیا پروگرام کے شعبے نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان کے ماہر غذائیات اور تحقیق دان عابد سلیہری نے پاکستان میں جاری خوراک کی قلت اور دستیابی کے حوالے سے گفتگو کی۔ سوات، فاٹا اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں خوراک کی قلت بہت عرصے سے ایک مسئلہ ہے۔ ان علاقوں میں خوراک کی دستیابی اور فراہمی ایک کار دشوار ہے، اور ایسا ابھی نہیں ہوا، بلکہ ان علاقوں میں خوراک کی قلت کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ عابد سلیہری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو عوام تک خوراک کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ٹھوس ترجیحات پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ خوراک کی عدم دستیابی سوات کے متاثرین میں تشدد کی روش کو بھی جنم دے سکتی ہے، جس سے نمٹنا آسان نہیں۔ اور اس وقت جو 2 سے 3 ملین کے درمیان، جو کہ ایگزیکٹ فگر ظاہر ہے کہ ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو انٹرنل ڈسپلیس پیپل اس وقت سوات اور مالاکنڈ اور باقی ایریا سے ایجنسی سے آ رہے ہیں، ان کی فوڈ سیکورٹی ایک میجر کنسرن ہے۔ اور آج کی اس کانفرنس میں بھی یہی بات کی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے یہ فوڈ انسیکیورٹی ہے، یہ وائلنس کو جنم دیتی ہے، اور اگر وہ لوگ جو کہ اب ڈسپلیس ہو کے نیچے آئے ہیں، اگر اس وقت ان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے آپ کام نہیں کریں گے تو یہ وائلنس جو ہے فردر پھیلے گی۔ اور اس وقت جو ریٹ آف اسٹیٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں پہ آپ کو نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کے بارے میں سوچنا ہے، یا یہاں پہ آپ کو اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے بارے میں سوچنا ہے، وہاں پہ ود ان بارڈرز آپ کو جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی پہ توجہ دینی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت ایجنڈا پہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کانفرنس کے مندوبین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گندم اور چاول کی عمدہ فصلیں ہونے کے باوجود صحیح مارکیٹنگ نہ کر پانے کے باعث پاکستان جہاں قیمتی زر مبادلہ سے محروم ہو رہا ہے، وہیں عوام کے لیے خوراک کی دستیابی گھمبیر شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سچویشن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور اسی وجہ سے یہ کوئی آپ ایک لینئر اپروچ نہیں لے سکتی کہ یہاں پہ یہ چیز ٹھیک ہو جائے کر دی جائے تو وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ایک ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ اس وقت اپنانا پڑے گی۔ عابد سلیہری کا موقف تھا کہ گو دفاع پاکستان حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، مگر عوام کے روزمرہ مسائل سمجھے اور ان کا حل نکالے بغیر ہم اندرونی مسائل حل نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے اتحادیوں کو بھی پاکستان کے گھمبیر اندرونی معاملات کا اندازہ کرنا چاہیے۔ آپ کے امریکن پالیسی میکرز ہیں، ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آنا زیادہ ضروری ہے، جو کہ ان کا یہ ہوتا ہے جو پریشر ڈو مور اینڈ ڈو افیکٹو۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارے گورنمنٹ کو، جو نان گورنمنٹل سیکٹر ہے اور جو گورنمنٹس بھی ہے آف پاکستان، ان کو امریکن پالیسی میکرز کو بتانا ہوگا کہ یس وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو مور، لیکن وی کانٹ اگنور اوور ہیومن کیپٹل۔ کانفرنس میں شریک حاضرین کا کہنا تھا کہ پاکستان خوراک کے معاملے میں خود کفیل، جبکہ اسلامی دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کا ایک اہم ملک ہے، جس کے مسائل کو سمجھنا اور ان کا حل نکالا جانا ضروری ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو خوراک کے حوالے سے امیر ہے۔ وہاں صرف اچھی پالیسیز نافذ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خوراک کے بڑھتے مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ یاد رہے، یہ کوئی انفراسٹرکچر کے بغیر ملک نہیں، بلکہ پاکستان ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور جس کے لوگ عقل مند ہیں۔ This was a very, very provocative and interesting wide-ranging conference. یہ ایک بہت عمدہ کانفرنس تھی جس میں خوراک کے مسئلے کے 3 درجوں پر بات کی گئی، جس میں خوراک کی دستیابی، خوراک تک رسائی اور خوراک کا استعمال شامل ہے۔ ضرورت ہے کہ ملکی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے خوراک کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ پاکستان اندرونی سلامتی کے حوالے سے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق ایسے وقت میں جب بجٹ پیش کیا جانے والا ہے، زیادہ رقم بلا شبہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہی مختص کی جائے گی، مگر حکومت کو متاثرین سوات اور پاکستان میں خوراک کے مسئلے کو بھی بھرپور توجہ دینی ہوگی، ورنہ یہ مسائل چند اور مصائب کا سبب بن سکتے ہیں۔ تقریباً 25 لاکھ متاثرین سوات کی نقل مکانی نے پاکستان میں بلا شبہ خوراک کے ایک نئے بحران کو جنم دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ میں حکومت پاکستان کو دفاع کے ساتھ ساتھ خوراک کی فراہمی اور سماجی بہبود کے حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔